آج میں بہت خوش تھی کیونکہ آج میں واپس جا رہی تھی اس جگہ پر۔ میرا ٹائم بہت اچھا گزرا تھا، بہت اچھا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی خواب جی رہی ہوں، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اس خواب کی تعبیر اتنی بری ہوگی، کیونکہ جب میں اس کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اپنی عقل پہ ماتم کرنے لگی، کیونکہ آج مجھ سے میری سب سے قیمتی چیز چھن جانے والی تھی، وہی چیز جو عورت کے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ لیکن کیا میں یہاں خود ہی آئی تھی؟ کیا یہاں تک پہنچنے کے لیے میں نے خود ہی بہت بڑی غلطی کی تھی؟ مجھے اس پاس صرف بربادی اور عذاب ہی نظر آ رہا تھا، کیونکہ جہاں میں پھنس گئی تھی شاید یہاں سے کبھی نکلنے والی نہیں تھی۔ میرا نام صنوبر ہے، میں اپنے خاندان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہم لوگ بہت زیادہ غریب تھے اور کھینچ تان کر گزارا ہوتا تھا۔ مجھے سعودی عرب جانے کا بہت زیادہ شوق تھا، لیکن ہم جیسے لوگ کہاں جا پاتے۔ مجھے میری ماں کہتی تھی کہ دعا کرو کہ تمہاری شادی کسی امیر آدمی سے ہو جائے اور وہ تمہیں وہاں پر لے کے جائے۔ ہم تو نہیں لے جا سکتے۔ میں اپنی امی کو کہتی تھی کہ فکر نہیں کرے، میرے پاس اتنے پیسے ہوں گے کہ میں آپ سب لوگوں کو لے کر جاؤں گی۔ لیکن یہ تو میرے چھوٹے خواب تھے جو کبھی پورے ہونے والے نہیں تھے۔ ایک دن میں نے ایک شاپنگ مال سے کوئی چیز خریدی۔ میں نے بہت زیادہ محنت کے بعد پیسے جمع کرنے کے بعد وہ چیز خریدی تھی۔ وہاں پہ قرض اندازی بھی ہو رہی تھی۔ لوگ جو 1000 روپے سے زیادہ شاپنگ کر رہے تھے، ان کو ایک چھوٹا سا واؤچر مل رہا تھا۔ میں نے بھی لے لیا اور ایک بڑے سے ڈبے میں ڈال دیا۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے میری دوست کی کال آئی اور اس نے کہا کہ یار تمہارا سعودی عرب جانے کا ریٹرن ٹکٹ نکلا ہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ میں اسی مال میں گئی تھی، میری دوست امیر تھی، اکثر وہاں پہ جاتی رہتی تھی۔ اس نے کہا کہ تمہارا ٹکٹ نکلا ہے تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ تم مذاق تو نہیں کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میں بالکل مذاق نہیں کر رہی ہوں، تمہارا ریٹرن ٹکٹ ہے تو سعودی عرب جا سکتی ہو، اور بھی بہت سی لڑکیاں جا رہی ہیں، ان کے ساتھ ہی چلی جاؤ، وہ لوگ خود ہی لے کر جا رہی ہیں، سارا کچھ ان کی طرف سے ہے، کھانا پینا اور سونا بھی، کہ وہاں کے 10,000 روپے کی وہ آپ کو شاپنگ کروائیں گے۔ میں تو خوش سے نہال ہو گئی۔ میں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے، لیکن جب گھر میں دیکھا تو گھر کے حالات خراب تھے۔ سوچ کے کسی طرح یہ ٹکٹ بھیج دوں۔ امی کو کہا کہ ٹکٹ کسی اور کو بھیج دیتی ہوں تو وہ بدلے میں ہمیں کچھ پیسے دے دے گا۔ میری ماں نے کہا کہ جتنے پیسے وہ دے گا اتنے پیسے تو تجھے وہاں سے مل رہے ہیں، جا بیٹا تو اپنا خواب پورا کر، یہ تیرا خواب تھا۔ میں جانتی ہوں تیرے دن رات دعائیں مانگی تھی، کسی کو دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا، وہ پیسے گھر میں دال روٹی میں پورے ہو جائیں گے، لیکن تیرا خواب تو ادھورا رہ جائے گا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا ہاں میں ضرور جاؤں گی۔ میں جب وہاں پہنچ گئی تو بہت زیادہ خوش تھی۔ ہمارے رہنے کے لیے ہوٹل میں انتظام کیا گیا تھا اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہاں پر ہمیں ہوٹل سٹاف کا کورس بھی کروایا جائے گا۔ اگر ہم لوگ پاس ہو گئے تو ہمیں اسی ہوٹل میں نوکری بھی مل جائے گی، یعنی کہ کسی ہوٹل میں کام کرنا ہے، لوگوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے، کس طرح سے پیش آنا ہے، یہ سارا کورس کروائیں گے اور اس کے بعد ایک ٹیسٹ لیں گے۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بہت اچھے طریقے سے کورس کروں گی اور پاس ہو کر یہیں پر مجھے نوکری مل جائے گی۔ ہوٹل بہت اچھا تھا۔ ہمارے رہنے کے لیے ایک کمرے کا انتظام کیا گیا تھا جو کافی لمبا تھا، اس کے اندر بیڈ لگے ہوئے تھے۔ میرے ساتھ 4-5 لڑکیاں اور بھی تھیں۔ مجھے پتا تھا کہ ہاسٹل والا نظام ہوگا، ہمیں کھانا پینا دیا جائے گا، ہماری کلاسز ہوں گی۔ لیکن جب صبح آنکھ کھلی تو حیران رہ گئی، کھانے میں اتنا خوش تھا کہ گنتی میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ ہمیں اتنا اچھا کھانا کیوں کھلا رہے ہیں؟ ہاسٹل کافی بڑا تھا، تبھی تو وہ لوگ یہ ورک شاپ کروا رہے تھے، لیکن اتنا بھی بڑا نہیں تھا کہ اتنا زیادہ مزے کا ناشتہ اور ایسی چیزیں جو کبھی سننے میں اور دیکھنے میں نہیں آئی تھی آج کھانے کو مل رہی تھی۔ ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ میں تو بہت زیادہ دبلی پتلی تھی، مجھے تو زیادہ کھایا نہیں گیا تھا۔ واقعی بہت زیادہ مزیدار تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ کیسا لگا آپ کو؟ ہم نے کہا کہ بہت اچھا، لیکن ہم حیران ہیں کہ ہمیں اتنا اچھا کھانا کیوں دیا جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ لوگوں کو یہاں پر ورک شاپ کروائی جا رہی ہے، کھانا بھی اور اسی کا حصہ، آپ لوگوں کو اسی طرح اچھے کھانے کھلائے جائیں گے تاکہ آپ سب لوگوں کی صحت اچھی ہو جائے۔ میں حیران ہوئی کہ ہماری صحت اچھی کرنے سے ان کو کیا مطلب ہے؟ اگر ہمارے وزن بڑھ گئے تو کیا ان کا کوئی فائدہ ہو جائے گا؟ اس عورت نے میری طرف دیکھا اور باقاعدہ مجھے کہا کہ تم بہت زیادہ خوبصورت ہو، اتنی پکی ہو کہ تمہاری خوبصورتی دب جاتی ہے، اگر تھوڑی سی موٹی ہو جاؤ گی، تھوڑی بڑی
ہو جاؤ گی تو بہت زیادہ پیاری لگوگی. یہاں پر ایسی ہی عورتوں کو پسند کیا جاتا ہے. میں اس بات پر حیران ہوئی. میں نے کہا کہ یہاں پر عورتوں کو جیسے بھی پسند کیا جاتا ہو، اس سے میرا کیا مطلب ہے. پھر مجھے میری ایک سہیلی نے کہا اسی طرح سے انہوں نے بات کر دی ہوگی. نہ دیکھو اب تم کتنی پیاری ہو، لیکن یہ جو تمہاری رخسار ہے یہ بالکل اندر ہی گھسے ہوئے ہے. تھوڑا تمہارا چہرہ بڑھ جائے گا تو بہت پیاری لگوگی. ان کی بات کا بھی یہی مطلب تھا. میں بھی خاموش ہو گئی. یہاں پر اسی طرح ہمیں خوب اچھی طرح کھلایا پلایا جاتا تھا اور ورک شاپ صرف آدھے گھنٹے کی ہوتی تھی. باقی پورا دن ہم ہوٹل میں جہاں مرضی گھوم پھر سکتے تھے. یہاں پہ کچھ پلینگ ایریا بھی تھا، وہاں پہ بھی جا سکتے تھے، چیزیں بھی دیکھ سکتے تھے. مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ میں جنت میں آ گئی ہوں. لیکن اب میں کال پر کال کرنے کی اجازت نہیں تھی. ہفتے میں صرف ایک دفعہ کال کرنے کی اجازت ہوتی تھی. ویزا تو ہماری وزٹ ہی تھا، لیکن ہمیں ورک شاپ کروائی جا رہی تھی. 3 مہینے کی ہی ٹائم تھا. میں نے کہا کہ 3 مہینے بعد اپنے گھر والوں سے مل لوں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ہفتے میں ایک دفعہ بات ہو جاتی تھی. حال چال پوچھنے میں ہی کال کا ٹائم ختم ہو جاتا تھا. کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ یہ لوگ بہت سختی کر رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ یہ لوگ تو ہمارے ساتھ بہت اچھے ہی ہیں جو ہمیں اتنا کچھ کھلا پلا رہے ہیں. جس عربی کا یہ ہوٹل تھا، ہم نے اس کو بھی دیکھا اور اس نے بھی ہمیں دیکھا. بہت ہی عجیب نظر سے دیکھ رہا تھا. بعد میں نے اپنے دوستوں سے کہا کر اس کی نظر کچھ عجیب تھی نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ عربی ایسے ہی ہوتے ہیں اور ہمیں اس بات پر ہنسنے لگے. ہمیں اچھا کھلا رہے تھے، اچھا پلا رہے تھے، لیکن اگلے دن جو ہوا وہ ہماری امید سے باہر تھا. انہوں نے ہمیں ایک جگہ بیچ دیا جو اس ہاسٹل میں بنی ہوئی تھی. یہاں پر بہت بڑا پارلر بنا ہوا تھا. یہاں پر آئے ہوئے لوگ اپنا خیال بھی کرتے تھے اور پارلر وغیرہ بھی جاتے تھے. ہمیں بھی وہاں بیچ دیا گیا. مجھے لگا کہ یہاں پر بھی ہمیں کچھ سکھایا جائے گا، لیکن انہوں نے ہمیں کرسیوں پر بٹھا دیا اور ہمارے ہاتھ پاؤں صاف کرنے شروع کر دیے. ہمارے چہرے صاف کیے، بال دھوئے، نہ جانے کیا کیا. سب کچھ اچانک سے ہو رہا تھا. ہمیں اس چیز کو انجوائے کرنا چاہتے تھے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت وہاں پر آئی جو انگلش میں ہی بات کرتی تھی. اس نے کہا کہ آپ کو اس لیے صاف کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ اس ہوٹل کا سٹاف ہیں، تو آپ کو ہمیشہ صاف ستھرا رہنا چاہیے. آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے ہی آپ کو ہم یہاں لے کر آئے ہیں کہ آپ نے بہت زیادہ صاف ستھرا رہنا ہے. آپ کے ہاتھ پاؤں صاف ہونا، ناخن کٹے ہوئے ہوں، بال بالکل صاف ہوں، روز نہانا ہے، اپنے آپ کو صحیح رکھنا ہے. اس چیز سے ہوٹل کی امیج پر بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. لوگ دیکھیں گے کہ سٹاف اگر میلک چلا ہے دوبارہ یہاں نہیں آئیں گے. لوگ جو یہاں پر آتے ہیں بہت ہی زیادہ امیر اور صاف ستھرے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو سٹاف بھی صاف ستھرا ہی چاہیے. میں نے دل میں سوچا کہ اس کورس کے تو بہت بڑے فائدے ہیں. ایسے ٹریٹمنٹ انہوں نے ہمارے کر دیے جو ہم نے آج تک نہیں کروائے تھے. ہماری تو شکلیں ہی عجیب تھیں، لیکن اب ایسی شکلیں نکل آئیں کہ ہم خود حیران رہ گئے. ہمارے بال اتنے نرم ہو گئے تھے کہ بار بار ہاتھ لگانے کا دل کر رہا تھا اور چہرے بھی چمک رہے تھے. میں دل ہی دل میں بڑی خوش ہو رہی تھی. میں نے کہا کہ میں تو صحیح جگہ آ گئی. میری دعا تو رنگ لے آئی. یہ لوگ تو ہمیں اچھا کھلا پلا رہے تھے، ہماری صحت بھی اچھی ہو رہی تھی اور ہمیں صاف ستھرا بھی کر رہے تھے. ہم تو پہلے سے زیادہ خوبصورت ہی ہوتے چلے جا رہے تھے. میں تو سوچ رہی تھی کہ جب میں واپس جاؤں گی تو میری شکل ہی بدلی ہوئی ہوگی. سب لوگ مجھے دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، کہیں گے کہ اس کو تو سعودیہ عرب کی ہوا راس آ گئی، کتنی خوبصورت ہو گئی ہے. لیکن آہستہ آہستہ ہمیں یہ چیزیں عجیب لگنا شروع ہو گئی تھی. یہاں پھر مجھے یہ سب کچھ عجیب لگ رہا تھا. وہ روز ہمیں اتنا سارا کھانا کھلاتے تھے کہ اب تو میرے سے کھانا نہیں کھایا جاتا تھا. میرا دل بڑھ گیا تھا، میرا وزن بڑھتا جا رہا تھا. مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں موٹی ہو رہی ہوں اور میں موٹی نہیں ہونا چاہتی تھی. مجھے موٹی عورتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی. ان لوگوں نے ہمیں اتنا کھانا کھلایا تھا کہ ہم لوگ اپنے وزن سے 4-4 5-5 کلو آگے نکل چکے تھے. اور یہ جو روز ہماری صفائی ستھرائی کرتے تھے اس سے بھی میں تنگ آ گئی تھی. کچھ چیزیں ایسی بھی تھی جس میں بہت زیادہ درد ہوتا تھا اور میں یہ نہیں کروانا چاہتی تھی. آہستہ آہستہ میں اس ماحول سے تنگ آنے لگی. ایک دن تو انہوں نے انتہا کر دیا. ہمیں ڈانس کلاس بھی بھیج دیا. میں نے کہا کہ بھلا ہمیں ڈانس کیوں آنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ڈانس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ اس کورس میں آپ کے لیے ایک ٹریٹ رکھی گئی ہے کہ آپ کو ڈانس بھی سکھایا جائے گا. ہم نے کہا کہ ہم ایسی ٹریٹ کا کیا کریں گے؟ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہم شریف گھرانوں کی لڑکیاں ہیں. ہم نے ڈانس سیکھ کر
کیا کرنا ہے۔ وہاں پر ایک لڑکی بڑی ہی عجیب سی تھی۔ اس نے کہا کہ سیکھ لو ڈانس، کبھی کبھی ڈانس بھی کام آ جاتا ہے۔ جس سے شادی ہوگی اس کو ڈانس کر کے دکھانا تو وہ بہت خوش ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا، مردوں کو عورتوں کا ڈانس دیکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ یہ جو باہر ادھر ادھر جاتے ہیں ڈانس دیکھنے ہی تو جاتے ہیں، اگر بیوی ڈانس کر کے دکھائے تو پھر شوہر باہر کیوں جائے گا؟ میں نے کہا کہ تمہارے خاندانوں میں ہوتے ہوں گے ایسے مرد، ہمارے خاندان میں ایسا کوئی نہیں ہے۔ میری اس لڑکی کے ساتھ لڑائی ہوگی، وہ یہاں پر پہلے ہی بھی آ چکی تھی اور دوسری دفعہ یہ کورس کر رہی تھی۔ اس نے کہا کہ تمہارے ساتھ تو ایسی ہوگی نہ کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گے۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اب اس نے ایسا کیوں کہا کہ میرے ساتھ کچھ ایسا ہوگا کہ میں ساری زندگی یاد رکھوں گی۔ خیر، میرا وقت وہاں پر بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ 1.5 مہینہ گزر گیا تھا، مجھ سے دن نہیں گزارے جا رہے تھے، میں پریشان ہو رہی تھی اور اس روٹین سے میرا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ میں نے ایک دن ناشتہ بھی نہیں کیا اور کھانا بھی نہیں کھایا۔ میں نے کہا کہ میں اتنا سارا کھانا نہیں کھا سکتی، تو اس عورت کے پاس میری شکایت چلی گئی کہ یہ کھانا نہیں کھا رہی، اور اس نے مجھے باقاعدہ ڈانٹنا کہ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہو، ہم تم پر اتنی محنت کر رہے ہیں، تم کھانا نہیں کھاؤ گی، تمہاری شکل بری سے بری نکل آئے گی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ لوگ ہمیں خوبصورت کیوں بنانا چاہ رہے تھے۔ کیا ان کو اپنے ہوٹل کے لیے خوبصورت لڑکیاں چاہیے تھیں؟ ہاں، یہ بات تو بھی تھی۔ یہ تو ہمارے پاکستان میں بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی جگہ جاتے ہیں تو وہ خوبصورت لڑکیوں کو زیادہ پریفر کرتے ہیں، خاص کر کے بینک کی نوکری میں یا اس طرح کے معاملات میں۔ لیکن یہ لوگ ہمیں خوبصورت سے زیادہ موٹا بنا رہے تھے۔ میں موٹی نہیں ہونا چاہتی تھی، ٹھیک ہے کہ میں بہت زیادہ دبلی پتلی ہونے کی وجہ سے اچھی نہیں لگتی، لیکن ابھی میرا وزن اتنا تو بڑھ گیا تھا کہ بس میرے لیے کافی تھا۔ اب اگر میرا وزن اس سے زیادہ بڑھ جائے گا تو میں بدصورت لگنا شروع ہو جاتی۔ مجھے تو میرے کپڑے بھی تنگ ہونا شروع ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے ہمارے لیے کپڑے بھی بنوا دیے اور کپڑے بھی بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ مجھے پتا نہیں کیوں اب کچھ گڑبڑ لگنے لگی تھی، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ بس 2 ہفتے بعد آپ کا کورس مکمل ہو جائے گا۔ میں واپس جانے کے لیے تڑپ رہی تھی، فوراً سے واپس جانا چاہتی تھی۔ جتنا ٹائم یہاں گزر گیا بس کافی ہے۔ انسان جب کوئی صاف دکھتا ہے تو اس کا راستہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، جب خواب پورا ہو جاتا ہے تو وہ لمحہ بھی اچھا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد یہ لمحات اچھے نہیں ہوتے، اور یہ اس کے بعد یہ لمحات چل رہے تھے۔ میں نے سعودی عرب دیکھ لیا، اللہ کا گھر بھی دیکھ لیا تھا، یہاں پر ایک اچھا کورس بھی کر لیا تھا، اچھا کھا پی لیا تھا، بس اب میرے لیے کافی تھا۔ اب میں واپس جانا چاہتی تھی، لیکن یہ لوگ ہمیں چھوڑ ہی نہیں رہے تھے۔ یہ 2 ہفتے مجھ سے گزر بھی نہیں رہے تھے۔ امی اپنی بہنوں کی بہت یاد آ رہی تھی، اب اپنے ملک کی بھی یاد آنے لگی تھی۔ اپنا ملک اپنا ہی ہوتا ہے، اپنا گھر اپنا شہر، اپنے لوگ اپنا بازار، جہاں وہ اپنی مرضی سے آ جا سکتے ہیں۔ آپ کو ایک دوسرے کی زبان سمجھ آتی ہے، آپ کو ہر کونے کا ہر دکان کا پتہ ہوتا ہے۔ یہ احساس بہت اچھا تھا۔ جب انسان کو قید کر دیا جاتا ہے تو اسے یہ احساس بھی محروم ہو جاتا ہے، اور اب پتہ چلا کہ اصل تو یہی احساس ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک میں سر اٹھا کر آرام سے آزادی کے ساتھ پھر سکتے ہیں۔ میں بھی ان ساری چیزوں کو بہت یاد کر رہی تھی، اور اپنے گھر والوں کو بھی، خاص کر اپنی امی کے مجھے بہت یاد آ رہی تھی۔ ہم لوگ اپنے ساتھ ایک ہی بیگ لائے تھے، اس کے اندر سامان تھا۔ ان لوگوں نے بھی ابھی تک ہمیں کوئی چیز نہیں دی تھی، بس ہمارے لیے جو کپڑے بنوائے تھے وہ بہت خوبصورت تھے۔ میں اپنے بیگ کی صفائی کر رہی تھی کیونکہ کرنے کو اور کوئی کام نہیں تھا، تو میں نے دیکھا کہ میرے بیگ میں میرا پاسپورٹ نہیں ہے۔ میں بار بار چیک کرنے لگی۔ میں نے کہا کہ میرا پاسپورٹ کہاں ہے، کہاں چلا گیا، اس کے اندر ہی تو رکھا تھا۔ میں نے دوسری لڑکی کو کہا کہ کہیں تمہارے بیگ میں تو نہیں چلا گیا، کہیں تم نے غلطی سے میرا پاسپورٹ اپنے پاس تو نہیں رکھ لیا، کیونکہ اس کا بیگ اور میرا بیگ ایک ہی جگہ پر پڑا ہوتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں چیک کرتی ہوں، لیکن تھوڑی دیر بعد اس نے مجھے بتایا کہ تمہارا کیا میرا
तो अपना पासपोर्ट नहीं मिल रहा। फिर हम सब ने अपने अपने बैग चेक किए, के पास भी पासपोर्ट नहीं था, जबकि सब ने बैग में ही रखे थे। इसका मतलब कि हमारे बैग से पासपोर्ट निकाल लिए गए थे। हमने सोचा कि ये क्या हो रहा है, हमारे पासपोर्ट वो अपने पास क्यों रखेंगे, बगैर पासपोर्ट के वापस नहीं जा सकते थे। ये चीज़ तो हमें संभालने रखनी चाहिए थी। हमने इस औरत से बात की तो इसने कहा कि वो हमने सिक्योरिटी के तौर पे अपने पास रख के हम लोग आप लोगों पे इतनी मेहनत करें, मुफ्त में आपको ये कोर्स करवा रहे हैं तो कोई सिक्योरिटी तो होनी चाहिए। मैंने कहा ये कैसी सिक्योरिटी है, आपको पता है कि इसके बगैर हम लोग वापस नहीं जा सकते हैं। अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो आप हमें बताते हैं, हम कुछ और आपके पास रखवा देते हैं, हमारे पासपोर्ट वापस कर दी जाए। उन्होंने कहा कि अब 2 हफ्ते रह गए हैं, आपको वापस मिल जाएंगे, आप फिक्र नहीं करें, हमने आपके रिटर्न टिकट का भी इंतजाम किया हुआ है। इसने हमें बड़ी ही चालाकी से मुतमईन कर दिया, लेकिन अब मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। बस मैं यहाँ से किसी भी तरह जाना चाहती थी, इसके अलावा मैं कुछ मेरे साथ रहती थी। इसने कहा कि पासपोर्ट लेने वाली बात समझ नहीं आई यार, वो हमारी ज़रूरी चीज़ है, वो हमारे पास होनी चाहिए थी, वो इनके पास क्यों चली गई और इन्होंने हमसे पूछे बगैर हमारे बैग से क्यों निकाल लिए, तो बड़ी अजीब हरकत है। इसने कहा कि सुना है कि यहाँ के लोग बड़े अजीब तरह के होते हैं। मेरी एक दोस्त यहाँ पर रह कर गई है, वो कहती है कि लोग बड़े अजीब हैं, सिर्फ अपना फ़ायदा उठाते हैं और इनको दूसरों से काम निकलवाना आता है। मैंने कहा कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, पर दुआ करो कि हमारे साथ कुछ बुरा ना हो और हमें हमारे पासपोर्ट वापस मिल जाएं, क्योंकि अब कोर्स ख़त्म होने में सिर्फ 8 दिन ही रह गए थे। अब इन लोगों ने हमारे साथ इस तरह से पेश आना शुरू कर दिया था जैसे वो लोग हमें खरीद चुके और हम इनकी मलकियत हैं। वो हमसे अपनी हर बात मनवाना चाहते थे। उन्होंने हमें अजीबोगरीब किस्म की चीज़ें सिखाई, हमें डांस सिखाया गया जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। मेरे दिमाग में कुछ उल्टी सीधी बातें आ रही थीं, लेकिन वो सच नहीं हो सकती थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि इतनी दूर से हमें इस काम के लिए बुलाएंगे। लेकिन दुनिया में होने को क्या हो सकता था। जब मैं शक की आखिरी हद पे पहुंच गई तो उन्होंने हमें कहा कि आज आप लोग वापस जा रहे हैं। मैं बहुत खुश थी और हम लोगों को गाड़ी में भी बिठा दिया गया, हमारे पासपोर्ट भी वापस कर दिए गए थे। बस इसके बाद मेरे दिल से सारी बात निकल गई और मैंने कहा कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं थी, मेरा वक्त यहाँ अच्छा गुजरा। बस अच्छी बात है कि अब मैं वापस जा रही हूँ। अब बहुत ज़्यादा खुश थी। हम लोग जा रहे थे कि रास्ते में हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। हम लोग सड़क पर खड़े थे और गाड़ी ठीक हो रही थी। थोड़ी देर के बाद हमारे पास एक गाड़ी आके रुकी, जिसमें से एक लंबा सा हबशी बाहर आया। इसने ड्राइवर से अपनी ज़ुबान में कुछ पूछा कि क्या बात है, तो शायद ड्राइवर ने बताया होगा कि गाड़ी ख़राब है और ड्राइवर ने हमें कहा कि ये आप लोगों को लिफ्ट देगा और एयरपोर्ट तक ले जाएगा। लेकिन ड्राइवर हमारे साथ नहीं बैठ रहा था। हमने कहा कि तुम भी हमारे साथ चलो, क्योंकि हम इसको जानते थे। इसने कहा कि अब मेरे साथ आप लोगों का क्या वास्ता, आप लोग तो एयरपोर्ट जा रहे हैं, बस वहीं जाएं। हम इस काले हबशी की गाड़ी में बैठ के, इसके पास बहुत बड़ी गाड़ी थी और हम लोग इसके अंदर बैठे थे और हमें कहीं लेकर जा रहा था। लेकिन काफ़ी देर हो गई थी, सफ़र ख़त्म ही नहीं हो रहा था। लेकिन मुझे पता था कि यहाँ से एयरपोर्ट इतना दूर था कि होटल हमेशा एयरपोर्ट के आसपास ही बनाए जाते हैं, ताकि अगर कोई बाहर से आए तो वो सीधा इसी होटल में आए। हमें वैसे भी यहाँ पे रहते हुए 2-2.5 महीने हो गए थे, हम कहेंगे नहीं थे, लेकिन इतना तो मुझे पता था कि हम एयरपोर्ट नहीं जा रहे थे। मुझे बहुत डर लग रहा था। थोड़ी देर के बाद हमें एक कमरे में भेज दिया गया। गाड़ी रुक गई थी। ये एक घर जैसी जगह थी, हमें ये एयरपोर्ट बिल्कुल नहीं लग रहा था। उन्होंने हमें कमरे के अंदर धक्का दे दिया और मेरी आंख खुली तो वहाँ पे 16 और लड़कियां भी बैठी हुई थी जो हमारी ही तरह लग रही थी। हम लोग 5 लड़कियां थीं और वो कुल 16 लड़कियां हमें कह के अगर आवाज़ बाहर आई तो जान से मार देंगे। हमें बुरी तरह से शेक दिया गया। दिल को एहसास हो गया था कि कुछ बुरा होने वाला है। हम लोग फंस चुके थे। इन लड़कियों ने बताया कि हमने भी इसी तरह कोर्स और नौकरी का झांसा देकर लाए थे और अब हमें यहाँ पे कैद कर लिया। इन लोगों ने हमें सजाया, संवारा, हमें साफ किया, हमारा वजन बढ़ाया कि मुझे ये लोग हमें बचाना बेचना चाहते हैं और यहाँ पे मोटी औरतों को पसंद किया जाता है। मैंने कहा कि ये लोग हमारे साथ क्या करेंगे, तो एक लड़की ने कहा कि जी इस होटल में
तुम लोगों को लेकर गए थे, वहीं पे हमारी जैसी प्यारी प्यारी लड़कियों को रखा जाता है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे अयाश दिव्य लोग आते हैं जिनको लड़कियां भी चाहिए होती हैं। हम लोग इसी होटल का हिस्सा हैं, हमसे ही इन लोगों ने पैसे कमाने हैं। ये सुनकर मेरी रूह कोना हो गई। मैंने कहा कि अब क्या होगा, क्या करेंगे। हम लोग इनकी गाड़ी से कुछ खराब हुई थी, इन्होंने हमें थोड़ी देर के लिए यहाँ रखा था। इसके बाद हमें यहाँ से इसी होटल की एक दूसरी ब्रांच में ले जाने वाले थे। मुझे बहुत डर लग रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने हमें कहा कि बाहर आ जाओ, गाड़ी ठीक हो गई है। मैंने इन लड़कियों को कहा कि अरे यही है, बाहर आकर अभी हमने कुछ नहीं किया तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने हमें दूसरी गाड़ी में डाल दिया। मैंने लड़कियों को कहा था कि मेरी मदद करें, कुछ करें। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हमने गलती से हरकत की तो ये हमें जान से मार देंगे। वो बहुत डरी हुई थी। किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी, मेरा साथ देने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे क्योंकि तुम हमें भी मरवाओगे और खुद भी मरोगी। थोड़ी देर के बाद गाड़ी है नाके पर सऊदी अरब की पुलिस खड़ी थी। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, पर मैंने शोर डाल दिया और मैं एक ही लफ्ज बोल रही थी कि हेल्प हेल्प और मदद करो, मदद करो। पुलिस वालों को भी पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने इन लोगों को पकड़ लिया। इसके बाद वहाँ पर क्या हुआ ये मैं जुबान से तो समझ नहीं पाई, लेकिन हमारी मदद की जा रही थी। फिर एक औरत को बुलाया गया जिसको उर्दू बोलनी आती थी। इसने हमसे बात की। मैंने इसको सब कुछ बताया था। वो हैरान रह गए। इसने मुझे बताया कि ये बहुत बड़ा गैंग है और हम कब से इनको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक इस पाक सरजमीन पर भी इस तरह के लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। आपने बहुत अच्छा किया, आप डरे नहीं, आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। हम लोग आपके साथ हैं, आपकी मदद करेंगे। हमारे पास थे। उन्होंने हमारी टुकड़ों का इंतजाम किया और हमें वापस भेजा। जब मैं वापस आई तो बहुत डरी हुई थी, परेशान थी, मौत के मुंह से निकलकर आई थी। ऐसी जगह बस फंस गई थी जहाँ मेरी इज्जत को भी खतरा था और जिंदगी को भी। लेकिन घर आकर ये बात किसी को भी नहीं बताई क्योंकि जो होना था वो तो हुआ नहीं, लेकिन बताती तो वो लोग परेशान रहते, डर जाते, इसलिए खामोश रही। पर मुझे रात को बुरे ख्वाब आते थे। मैं अचानक से डर जाती थी। इन लोगों की शक्लें मेरी आंखों के सामने आ जाती थी। वो किस तरह हमें जानवर की तरह तैयार कर रहे थे, जैसे किसी बकरी को ज्यादा खिलाया जाता था ताकि वो मोटी हो जाए और इसकी अच्छी कीमत लग सके, और हम लोग बेवकूफ बनते ही चले जा रहे थे। मेरे साथ जो कुछ भी वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तजर्बा था, लेकिन इससे मुझे जिंदगी में तजर्बा जरूर हासिल हुआ। मैंने वापस आकर अपने आप को एक बदला हुआ इंसान पाया। मेरे अंदर बहुत पुख्तगी आ गई थी। मुझे छोटी छोटी चीज़ों की फिक्र नहीं थी। मैंने अपने ख्वाब छोड़ दिए थे और हकीकत को गले लगा लिया था। मैं अभी भी नौकरी करती हूँ, अपने घर को चलाती हूँ, लेकिन अब मेरे दिल में कोई भी ख्वाब नहीं है। ख्वाब इंसान को भी बहुत जलील करवाते हैं। अपने ख्वाब के कुछ ही मैं वहाँ पर गई थी, और अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो जाता तो इसकी जिम्मेदार मैं खुद होती। तो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती, क्योंकि हम किसी और पर तो गुस्सा कर सकते हैं लेकिन खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाते। पता नहीं किसकी दुआएं थी कि मैं वहाँ से वापस आ गई। बस मैं सबको यही बताना चाहती हूँ कि इस तरह के लोगों से बच के रहें और ऐसे लोगों के जाल में नहीं फंसे। ये लोग बड़े खतरनाक हैं, हमारी नफ्सियात से खेलते हैं। इनको पता है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं, और वो इस चीज़ को हथियार बनाकर हमारे ऊपर वार करते हैं। जाके हमारी जिंदगी कहानी से सबको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा।